آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جو کافر ہوئے، سبقو کہ وہ سبقت لے گئے یا ہاتھ سے نکل گئے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو مطلب کفار و مشرکین اگر غزوہ بدر میں بچ بھی گئے تو اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اب بچ کے بھاگ جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ چونکہ اللہ کا ازل سے ہی تھا کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، لہٰذا فتح مکہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مسلمانوں کو غلبہ دینے کا چونکہ ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا فرمایا کہ کفار گمان نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ اور تیار کرو تم ان کفار کے لیے وہ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی قوت، اور گھوڑے باندھو، یا جو گھوڑے باندھنے میں سے جتنی بھی تم چیز تیار کر سکتے ہو ان کفار کے لیے کرو، ترہبون بہ عدو اللہ، اور تاکہ تم خوف بٹھاؤ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے دلوں میں، وعدوکم، اور ان کے قلوب میں جو تمہارے دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اور دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، ان کے وہ علاوہ وہ لوگ جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانتا ہے، تو ان کے لیے تم خوب قوت بھی جمع رکھو اور اپنے گھوڑے بھی باندھ کر رکھو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا مطلب ہرگز ظاہری اسباب کو ترک کر دینا نہیں ہے۔ اسباب ظاہری کو ترک کر دینے کا نام ہرگز توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا انجام کے اعتبار سے، کہ جو ہمارے حق میں اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ کرے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اس کے بعد احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، اعمال کا اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ہتھیار وغیرہ تیار کرنا، اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دشمنوں کے لیے ہمیں حکم دے دیا کہ جتنی تم سے استطاعت ہو سکے اپنی قوت کو جمع کرو۔ قوت سے مراد یہاں پہ تمام اسلحہ بھی آ جائے گا، بومز وغیرہ بھی آ جائیں گے، جتنی ایسی چیزیں جو دفاع میں کام آ سکتی ہوں انہیں دفاع کی نیت سے تیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی، اللہ نے خود وجہ بیان فرمائی، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پہ ایک رعب طاری ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنا دفاع مضبوط کرتا ہے تو بہت سے ایسے دشمن جن کی دشمنی واضح ہے، اور بہت سے ایسے دشمن جنہیں ہم نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، ان کے قلوب میں ایک رعب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا ظاہری اسباب کو جمع کرنا اور اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرنا، اپنا دفاع کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کو ہم بنیاد بنا کر اس کا بھی جواز نکال سکتے ہیں کہ جو جیسے لوگ اپنے لیے گارڈز وغیرہ رکھتے ہیں، خصوصاً دینی شخصیات جو ہوتی ہیں، معظم دینی شخصیات، یہ جب کوئی گارڈز وغیرہ رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ موت سے کتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے آگے پیچھے 4 5 6 گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسے بھی تو موت آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن عظیم میں اس کی اجازت مرحمت فرما رہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس قسم کے کسی شخص پر طعن کرنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ دراصل طعن کرنا ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی اپنی حفاظتی اقدامات کے لیے اس طرح رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی مطلب نہ رکھے تو یہ واجب بھی نہیں ہے کہ وہ گارڈز وغیرہ رکھے۔ اگر کوئی اس یقین کے ساتھ نہیں رکھتا ہے کہ موت تو آنی ہے، اور جب موت آتی ہے تو گارڈز بھی ساتھ ہی بیچارے زمین پہ لیٹے نظر آتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ان گارڈز کو رکھنے کا۔ اور اسی طرح جب گارڈز رکھے جاتے ہیں تو زیادہ آدمی نگاہوں میں آ جاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے گھومتا رہے تو مجھے کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، موت تو آنی ہے، مری جانا ہے، تو اس کامل یقین کے ساتھ اگر کوئی گارڈز نہ رکھے تب قابل گریز بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مطلب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو گارڈز وغیرہ رکھے یا اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرے وہ بھی قابل طعن نہیں ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ مطلب اس پہ بھی طعنہ زنی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔
وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم کسی بھی شے میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو، یوفیٰ الیکم، تو پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم بالکل خسارے میں مبتلا نہیں کیے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور 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 بدلہ عطا فرمائے گا، ورنہ اللہ کا وعدہ غلط ہوگا معاذ اللہ، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ضرور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ یہ بھی ایک وعدہ خداوندی ہے کہ اگر تم دین کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دل میں تنگی بالکل محسوس نہ کریں۔ بعض اوقات ہم بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کثیر بینک بیلنس ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا پیسہ اپنی ذات سے جدا کرنے میں، حالانکہ مقام بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، ہم دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ نہیں اس جگہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس وعدے خداوندی کو بنیاد بناتے ہوئے کہ جیسے ایک سخی آدمی، بہت ہی سخی ہے، وہ آپ کو 1,00,000 روپے دے اور پھر یوں کہے کہ اگر اس میں سے آپ مجھے 25,000 واپس کر دیں تو میں آپ کو 10,00,000 اور دیتا ہوں۔ تو اب بتائیے کہ کیا یہ سوچنے کی کوئی بات ہے؟ 1,00,000 تو اسی نے دیا ہے، اسی میں سے وہ 25,000 واپس مانگ کے پھر ہمیں مزید 10,00,000 دے رہا ہے، تو کیوں نہ لیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو 25,000 نہیں دیتا ہوں، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ اسے بہت بڑا بیوقوف قرار دیں گے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کیا اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے؟ اگر کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، یقیناً اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب وہ یہ فرما رہا ہے کہ اسی میں سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرو تو ہم اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس وعدہ خداوندی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کیوں نہ خرچ کریں؟ لہٰذا عموماً دیکھا ہے کہ بعض اوقات دنیا دار زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اور دین دار خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کا توکل کمزور ہوتا ہے بعض اوقات۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، لیکن وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اور ایک غریب آدمی فراخ دلی کے ساتھ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک تو عطا ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے کہ جسے مال کی محبت اور بخل سے محفوظ فرما دے۔ یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے کہ اس کے راہ میں خوب خرچ کیا جائے۔ تو آپ بھی حد اعتدال میں رہتے ہوئے حکمت کے ساتھ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن